السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، اب پاکستان کی سیاست میں ایک دور ختم ہوا اور نیا شروع ہوا۔ ملک میں پہلی بار اس نوعیت کی حکومت آئی ہے۔ اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں کس حد تک اس کا حصہ بنیں گی اور عمران خان اسمبلیوں سے باہر رہ کر پائیدار اپوزیشن کر پائیں گے یا نہیں، یا اسمبلیوں میں بیٹھنا ہی دانشوری تھی؟ یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے۔ ہمیں اس پہ قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے۔ پارلیمان کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے، ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے۔ اگر ایک رتی برابر ایون ان آئیوٹا آف اینی شرڈ آف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے، خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے، تو میں یہاں پر اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ جناب اسپیکر، ان کا محافظ بننا ہوگا۔ نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا جناب اسپیکر۔ صرف اس وقت غریب آدمی پریشان اور برباد ہو چکا۔ میں ان کی کچھ اشک شوئی کے لیے اپنے تمام اس کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا، لہذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم ان کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم بن گئے۔ ان کو قومی اسمبلی کے 174 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ ان کے مد مقابل شاہ محمود قریشی کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ وزیر اعظم کے انتخاب سے پہلے شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس پاکستان میں ہوئی ہے، جس کا اعتراف نیشنل سیکورٹی کمیٹی کر رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آج اس پروسیس کا حصہ بننا، آج اس پروسیس میں شامل ہونا ایک ناجائز حکومت کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے مترادف ہوگا، اور ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ چنانچہ میں تحریک انصاف کا وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ تھا، میں آج اس سلیکشن کی بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہوں اور میں آج پارٹی کے اجتماعی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے، اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں، آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ آج عمران خان قومی اسمبلی میں آئے اور پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی، لیکن وہ ایوان میں اپنی نشست پر نہیں آئے۔ ناظرین، انہوں نے کیا کہا آج ایوان میں آئی وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جو آدمی 16 ارب روپے کا ایک کرپشن کا کیس، 8 ارب روپے کا دوسرا کیس، اس آدمی کو جو بھی سلیکٹ کرتا ہے الیکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر، اس سے بڑی ملک کی توہین نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے وزیر اعظم کا انتخاب کرانے سے معذرت بھی کر لی، اور مریم نواز اور حمزہ شہباز اس دوران جو تھے وہ مہمان گیلری میں موجود رہے۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور سندھ کے جو گورنر ہیں عمران اسماعیل، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ گورنرز کے استعفوں کے بعد صدر ڈاکٹر عارف الوی مختصر رخصت پر چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے نئے وزیر اعظم سے حلف نہیں لیں گے۔ اور اگر ماضی پہ ناظرین اگر نظر ڈالیں تو 2008 کے انتخابات کے بعد اختلافات کے باوجود یوسف رضا گیلانی نے صدر مشرف سے حلف لیا۔ 2013 کے انتخابات کے بعد نواز شریف نے صدر زرداری سے حلف لیا۔ 2018 کے انتخابات کے بعد عمران خان نے صدر ممنون حسین سے حلف لیا۔ صدر عارف الوی کی غیر موجودگی میں
چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے جو قائم مقام صدر ہیں ان کی ذمہ داریاں سنبھالی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے حلف لیا. تو ناظرین یہ آج کی صورتحال تھی. ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے امجد علی خان صاحب، امجد علی خان نیازی صاحب، جو قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے دفاع کے چیئر پرسن رہ چکے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ امجد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور چندی اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق 126 پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے استعفیٰ جمع کرا دیا ہے، جبکہ آپ کا نمبر ہونا چاہیے تھا 133 منحرف اراکان کو نکال کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزے، سب سے پہلے تو تمام پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کھڑی رہے گی. یہ سیٹیں آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، اصل ہوتے ہیں آپ کے نظریات، اور نظریہ جو ہے وہ عمران خان کا ہے پاکستان خودداری. آج جو کچھ ہوا پاکستان میں اور پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ ہوا، عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ناجائز حکومت کو جو امپورٹ کی گئی اس کو آج مسترد کر دیا، اسے انڈورسمنٹ نہیں دی، انڈورس نہیں کیا گیا. آپ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی والدہ ماشاءاللہ ایک ریولوشنری خاتون تھی اور ان کی ایک بڑی سٹرگل تھی جدوجہد میں انہوں کی اپنی رول آف لا کے لیے. آپ کو پتہ ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ہر گورنمنٹ کو انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے. آج اس گورنمنٹ کو کہیں سے بھی انڈورسمنٹ نہیں ملی. ہم اس ناجائز حکومت کو مسترد کر دیا ہے اور پوری پاکستان کی عوام نے، کل آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ٹاپ ٹرینڈز ہیں وہ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. 40 لاکھ کے قریب جتنی ٹویٹس آئی ہیں، ٹاپ ٹرینڈ ہے جو اس وقت بھی چل رہا ہے. امجد صاحب میں بھی آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں اور آپ کے والد صاحب کی بھی عزت کرتی تھی، مگر ایک بات مجھے کہنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ ابھی حلف برداری سے ہم آ رہے ہیں اور میں انٹروڈیوس کرتی چلی جاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت موجود، قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس کے ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایئر فورس چیف ہے، نیول چیف، دونوں وہاں پہ موجود تھے نیازی صاحب، اور دوسری طرف سے تمام سیاسی جماعتیں جو حلف برداری ہوئی ہے ادھر موجود تھے. تو ایک ٹویٹر کے ٹرینڈ کے اوپر تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ جو حکومت ہے وہ منظور نہیں. اب آپ سے جو سوال کرنے والا ہے وہ یہ ہے، میں پورا سن لیتے نا کاش. جی میں نے کہا کہ کل پوری پاکستان تقریباً آپ فگر نکال لیں، کل آلموسٹ 1 کروڑ سے اوپر لوگ نکلے ہیں سڑکوں پہ. 1 کروڑ سے اوپر، قصبہ کریا، گاؤں شہروں میں، پاکستان سے باہر. تو یہ کیا ہے؟ یہ عوامی سیلاب کیا چاہ رہا ہے؟ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس ناجائز اور امپورٹ کردہ مسلط کردہ کٹپتلیوں کے ذریعے جو حکومت بنائی گئی ہے، چوچو کا مربع، بھان متی کا کنبہ بنایا گیا ہے، یہ فیل ہو کر دیا لوگوں نے. اس کو جو انہوں نے سلیکٹرز نے جو سلیکٹ ہوئے ہیں ان کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. اچھا نیازی صاحب دیکھیے ایک اور ٹرینڈ بھی چلایا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک سربراہ کے خلاف چلایا گیا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ ان کو کس طرح نکالا گیا؟ آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ کے اندر ہوا، نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا؟ کچھ سٹوریز بھی آئی ہیں، گارڈین کی سٹوری ہے، BBC کی سٹوری ہے. آپ بتانا چاہیں گے کہ ہفتے کی رات کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو BBC یا گارڈین کی سٹوری ہے وہ تو فیک ہے. اس کے اوپر خان صاحب کے ساتھ تھے بہت سارے تقریباً اینکر پرسن بھی تھے. خان نے ایک بات کی جو میرے خیال میں سمجھنے کے لیے، اس نے کہا کہ کوئی ایسا بچہ ہے جس نے میری پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپا. تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ سوالات ہیں کہ رات 12 بجے ایسی کیا وجوہات تھی کہ رات 12 بجے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کھل جاتے؟ اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو کورٹس کیوں نہیں کھلی؟ جب منڈیاں لگی سندھ ہاؤس کے اندر کورٹس کیوں نہیں کھلی؟
जब इंसाफ के लिए जो दर दर से सालों से किसने खोली अदालतें? न्याजी साहब, आप तो मुगला बरादरी को अच्छी तरह किसने खोली अदालतें? मैंने सवाल भी रखा है और जवाब भी रखा है। नहीं, जवाब कि खान साहब ने बिल्कुल जवाब दे दिया है कि आज मैं आजमाना चाहता हूं कि कोई ऐसा बंदा रह न जाए जिसने मेरी पीठ में खंजर नहीं घोंपा। किसने उनकी पीठ में खंजर घोंपा? सवाल ये है, क्योंकि आप कहते हैं कि अदालतें खोली गई रातों रात, तो कौन सा ऐसा यहाँ पे शख्स है, इदारा है इतना ताकतवर कि वो अदालतें खुलवा सकता है? देखिए, खोली गई, खुलवाई गई, सबको मालूम है। दूसरा मालूम है, हमें नहीं मालूम। सवाल किया, अच्छा, दूसरा जो सवाल किया ना इदारे के बारे में, इमरान खान ने डे वन से एक ही बात की है कि पाकिस्तान के इदारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ के, यानी कि सबसे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद एक हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इदारे मजबूत होने चाहिए ताकि हमारा दिफा मजबूत रह सके। हमेशा हम समझते हैं कि इनको मजबूत रहना चाहिए। अगर कोई समझता है कि उसको हम न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रलिटी फिर शो भी होनी चाहिए। हुई इस दफा शो? ये आप समझते हैं कि न्यूट्रल हैं? अभी भी आप एक पेज पे हैं? हम समझते हैं कि कौम जो है वो बखूबी जानती है। क्या जानती? कौम को अंदाजा है कौम के साथ किसने खिलवाड़ किया। किसने किया? हम कहें, आप पे सवाल है, आप जांचें, आप रिसर्च करें, आपको नजर आएगा कि ऐसा क्या हुआ, किसने एक दूसरे के पेट फाड़ते हुए जो पेट फाड़ रहे थे एक पेज पे इकट्ठा किया, फिर वो लोग जो किया। मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि जी बीबीसी की भी स्टोरी गलत, गार्डियन की स्टोरी भी गलत, तो फिर सच क्या है? अगर सब एक पेज पे हैं, सब न्यूट्रल हैं, तो फिर ये कैसे अदालतें खुल गई? जादू से तो नहीं खुली। मैंने जवाब दे दिया है कि कोई भी इमरान खान के अगेंस्ट कौन नहीं आया, और अमेरिका जो चाहता था आज उसने अपनी वो अमल दरामद करवाया। आज वो हो गया जो कुछ होना था, लेकिन कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया, न कौम एक्सेप्ट करेगी। देखिए, आज हमारे कसूर क्या है? हम क्या चाहते हैं कि हम खुददार पाकिस्तान चाहते हैं। ठीक, यही कसूर इसमें मैं आती हूँ। कादिर साहब भी हमारे साथ, वो आप चूंकि वो भुट्टो के फॉलोवर हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं। कादिर साहब, देखिए, जो बात इस वक्त हो रही है वो एक अलग बात है, अब ये हो चुका। अब क्या आपकी पार्टी जो है इस हुकूमत का हिस्सा बनेगी कि नहीं बनेगी? अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा। लोग पूछते हैं जी अब क्या होगा, क्या होगा? हमने पाकिस्तानी कौम को इस गन से छुटकारा दिलाना था, हमने दिला दिया। अब मिनिस्ट्री मिले नहीं मिले, कम से कम मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, ना मेरे पार्टी की किसी एमएनए को फिक्र है। नंबर एक बात, प्लान क्या है? ठीक है, प्लान ये गन निकालना तो निकाल दिया, ठीक है। अब न्याजी साहब फरमा रहे कि 1 करोड़ लोग निकले, सारे पाकिस्तान भर के आप फुटेज निकाले। अगर आपने 50,000 मुझे गिन के दिया ना, तो जो चोर की सजा हो मेरी सजा। नंबर एक बात, ये झूठ तो फिर ये तो झूठ तो 4 साल से बोलते रहे। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि रात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे खुल गए? कैसे खुल गए? आप वकील हो, मैं भी वकील हूं। सुप्रीम कोर्ट की फैसले की जो धज्जियां उन्होंने उड़ाई, और अभी आज दिन तक जो उड़ा रहे थे, आप आइन जानती हो अच्छी तरह। आइन के आर्टिकल 190 क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए फौज को हिदायत दे सकती है, सूबाई हुकूमतों को दे सकती है, पुलिस को, अदारे को, कोई भी अदारा पाकिस्तान का आर्टिकल 190 के तहत वो उसको फौज हिदायत दे सकती है अमल दरामद के लिए। अब आप मुझे बताओ, ये केस हम नहीं लेके गए, पिटीशन हमारी भी जरूर थी बाद में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया। ये जो आर्टिकल 69 के पीछे छुपे हुए हैं, ये असल में इमरान न्याजी साहब आर्टिकल 169 नहीं समझ रही, इसको कुछ और समझ रहा था वो, ठीक है, जो कि आम लोगों को समझ में आता है। आप चूंकि वकील है इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। हमने भी कुछ तहकीकात की हैं, और जो एप्लीकेशन गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पिटीशन तो बाद में आई, अदालत पहले खुल गई, और फिर जो वकील थे उन्होंने ये बात कही है एक रिपोर्टर को,
اور کہا ہے کہ جی میرا نام علی رضا صاحب بڑے مانے ہوئے وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں, انہوں نے کہا جی جو میرا دستخط تھا یہ ای سگنیچر تھا جو میں نے نہیں کیا. تو پھر سوال یہ ہے کہ کس نے وہ پٹیشن وہ لے کے گئے؟ اور جو عدنان ہیں ایک پٹیشنر, انہوں نے ماضی میں جو کیس کیا, پٹیشن کی, وہ نواز شریف صاحب کے خلاف کی, اس پہ کی کہ جی نواز شریف صاحب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے اظہار رائے کی. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون پٹیشنز لے کے جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ؟ اب وکیل ہو, آپ کو نہیں پتا کہ بہت سارے لوگ لا کی اسٹوڈنٹ وکیل, جی بہت سارے وکیل معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ پبلسٹی کے لیے بھی اس طرح پٹیشن لاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آگے ہم نے ہمارا سگنیچر ہی نہیں. اچھا, تو جس کا سگنیچر نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, وہ سیدھے سادہ جائے تھانہ سیکرٹریٹ میں یا جو بھی نیئرسٹ تھانہ پڑ رہا ہے وہاں فرجری کا کیس داخل کرے اور اس عدالت میں اپلیکیشن دے. وہ تو سیدھے سادہ کھڑے کھڑے جیل جائے گا بندہ کہ جس آدمی کے دستخط نہیں ہے اور وہ کیس چل بھی گیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس شخص کو کیا پڑی, کیا وہ کہیں سے بک گیا جو یہ بات سٹیٹمنٹ دی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ منیزہ, دنیا کا کون سا بیوقوف آدمی ہے, مثال آپ کے نام سے میں پٹیشن داخل, میں اپنے نام سے نہ داخل کروں, 5000 آدمی میں کھڑے کر دوں گا جو پٹیشن کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے تو جعلی آدمی کا جعلی نام سے کیا تک بنتا ہے؟ نمبر ایک بات یہ جھوٹ. نمبر ایک, دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ پورا قوم کو پتا ہے, پورا قوم کو پتا ہے کہ کشمیر آپ نے بیچ دیا اسی امریکہ کے ساتھ. جب یہ عمران نیازی امریکہ سے آیا تھا تو یہی امجد نیازی اور ان کی ساری کابینہ جو ہے نا وہ پھولوں کا آر پہنچا رہے, وہ کہہ رہے میں تو آج دور سے آؤں گا. اور ایگزیکٹ 10 دن بعد آرٹیکل 370 اور 35A اس نے لگا لی مودی نے, اور کشمیر اس نے کیا کیا, تیس مار خان نے کیا کیا, کشمیر آگے کا نام سری نگر رکھ دیا, لو جی فتح ہوگی کشمیر. خدا کو مانو, بیوقوف کس کو بنا رہے ہو آپ نے. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ پورا قوم جانتی ہے. ابھی آپ ان کی گفتگو سے اندازہ لگا لے, خوف ان کی اتنی چہرے پہ ان کی زبان میں ابھی بھی یہ ڈر رہا ہے کہ کون ہے. او بھائی کھل کے بتاؤ, تھوڑا سا بڑے آپ دلیر ہو تو کھل کے بتاؤ کہ فلاں آدمی آتا, فلاں نے کیا, کیونکہ ان کی شرعی مظاہرے نے تو اسمبلی کے اندر کہا ان کی موجودگی میں کہ جوڈیشل کو ہو گیا. تو جوڈیشل کو آپ کہہ سکتے ہو, آپ ٹرینڈ کے ذریعے مختلف لوفروں کے ذریعے آپ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, پاکستان فوج کو, پاکستانی ریاست کو آپ امریکہ واشنگٹن بدنام کرے ہو, آپ وہاں پہ مظاہرے کرے ہو. آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں, یہ تو پاکستانی کی اس سے بڑی تو غدار ہے ہی نہیں کوئی. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ بات کر رہے ہیں ہم بڑی عزت کے, آج جو چوراپن جو کیا انہوں نے, شاہ محمود قریشی تقریر کیا, آتے ہی اس کو تقریر دیا, کچھ تک ہی نہیں بنتا ہے. ایک ہی ایجنڈا تھا, نیازی صاحب خود جو کئی مرتبہ چیئرمین رہ چکے ہیں اسمبلی کے, تو وہ پتہ ایک ہی ایجنڈا تھا, وہ پرائم منسٹر کا تھا, ووٹنگ کا تھا. انہوں نے شاہ محمود قریشی کو تقریر دی ہے, تو آپ کو پتہ ہے فنکار آدمی ہے, وہ شروع ہو گیا فلاں پارٹی فلاں, وہ بھائی وہ ایجنڈے پہ آؤ. اس کے بعد ایجنڈے پہ آنے کے بعد وہ نے کہا کہ بھائی ہم استعفے دیتے ہیں, چلو بھائی جان چھوڑو, جاؤ سارے استعفے دے دو. استعفے دیکھ کے چلے گئے سارے, گالی گلوچ کرتے ہوئے چلے گئے ان کے. میں نے اور اس کی ساری میڈیا نے دیکھا نا, آپ کی, میں اپنی طرف سے نہیں بات کروں. اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے کہا, قاسم سوری صاحب نے, کہ بھائی میں بھی, ساری بات ہے پارٹی نے اعلان کر دی استعفے, اور اس سے پہلے بھی یہ کر چکا تھا. اس نے سیٹ چھوڑی, سیٹ چھوڑنے کے بعد آیا صادق صاحب کو ریکویسٹ کی, جو کچھ پینل میں تھا آیا, اس نے چیئر کیے, ووٹنگ کرایا. ہم نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, دیکھا آپ کا پوائنٹ. نہیں, میں پبلک بھی سنے نا, آپ تو ماشاءاللہ وہاں بیٹھے ہو, لیکن دنیا بھی سنے. اب اگلا جو اب شہباز شریف صاحب خطاب کیے جو ووٹنگ کے بعد, جیسے یقین کریں گے میں تو تیسری لائن پہ بیٹھا ہوتا, اتنا سپیڈ سے جیسے دروازوں کے پیچھے وہ چور کی طرح کھڑا تھا, اور جیسے اس کی سپیچ کا یقین کریں گے میں نے نہیں دیکھا, میں الفیہ کہہ رہا ہوں, سیکنڈ میں آیا اور سیٹ پہ بیٹھا اور کہہ رہے اسمبلی ارجنٹ 16 تاریخ. بھائی چوچراپن کی, گھٹیا پن کے کوئی طریقے ہوتے ہیں. چلیے استعفیٰ دے دیے, الفاظ نہیں استعمال کرتے. بھائی اس سے بڑھ کے ہے اس آدمی کا, آپ ریکارڈ کوئٹہ سے لے لیں, اس کو پتہ چل جائے گا یہ کیا چیز ہے. آپ مجھے بتاؤ, جو آپ نے استعفیٰ دی ہے تو اتنا پر غیرت مند بن جاؤ, اپنی سیٹ پہ قائم رہو. ابھی میں وہاں صدر سے آ رہا ہوں, پرائم منسٹر کی البرداری کی, وہ ابھی شام میں وفدوں سے ملا ہے علوی صاحب, اور کہہ رہے میں بیمار ہوں, اور جا کے سینٹ کے چیئرمین کو اس نے دی. چلو ٹھیک ہے, جان چھوڑو, اچھی بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, جو بھی یہ کہہ رہا آخری جملہ, جب یہ انہوں نے استعفے دی ہے, اب میں ان کے ذریعے کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی زبان پہ, جو کہ کبھی زندگی میں آپ یو ٹرن کے ماسٹر نہیں رہے, اب استعفے دو, پختونخوا سے بھی دو, سندھ سے بھی دو, پنجاب سے بھی دو, اور صدر علوی بھی دے استعفا. چلیں پوچھ لیتے ہیں, مگر دیکھیے استعفے ابھی انہوں نے دے تو دیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری پارٹی نے استعفے دیے, مگر کیا یہ دانشوری ہے؟ اس لیے چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہ کہتی تھیں
کہ کبھی پولیٹیکل سپیس چھوڑنی نہیں چاہیے، اور اتنے جو آپ نے انہوں نے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اور اصلاحات کیے تھے، الیکٹرل اصلاحات کیے تھے، اگر وہ اوور ٹرن آپ نے کرنے شروع کر دیے تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کو روکنے کے لیے. اگر ہم نے تو نہیں کہا استعفے دے دیں تو یہی زبان پہ قائم رہے نا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں افیکٹو کیا ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر رہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں، ان سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے امجد علی خان نیازی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب. خرم دستگیر صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اور ابھی نکلے ہیں. جو شہباز شریف صاحب کی تقریب ہو رہی تھی اسے ابھی ہی باہر آئے ہیں اور وزیر اعظم کی تقریب سے باہر آئے ہیں. اب خرم صاحب ایک سوال کیا جا رہا ہے، نیازی صاحب بھی موجود ہیں، یہ تو اسمبلیوں سے باہر آ گئے اور یہ احتجاج اسمبلیوں سے باہر کریں گے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب کیا یہ جو حکومت ہوگی یہ صرف نون لیگ ہی لیڈ کرے گی یا اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی NQM کو بھی کوئی حصہ ملے گا؟ یہ پہلے تو مجھے امید ہے کہ PTI کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے جو کہا ہے فلور پر وہ وہی کریں گے، کیونکہ ابھی تک میرے نالج میں باقاعدہ طور پر استعفے جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں سبمٹ نہیں کیے گئے. جو ان کے ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کا بھی استعفیٰ ابھی تک موصول نہیں ہوا. تو انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس فیصلے پر عمل ابھی تک نہیں ہوا. تو ایک تو یہ بات ہے. تو ابھی تک جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ بالکل اس وقت قومی اسمبلی کا حصہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ استعفے دیتے ہیں اور ان کے استعفے جو ہے وہ ایکسپٹ ہو جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون چونکہ جو اپوزیشن کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس کا تقریباً 174 ووٹ آج شہباز شریف صاحب کو ملے ہیں، جس میں PTI کے مدرسین کا ایک ووٹ بھی شامل نہیں تھا. تو وہ ایک بڑی صاف اور سیدھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فتح دی ہے. تو مسلم لیگ نون کی تقریباً 45% اسٹرینتھ ہے 174 ووٹوں میں. ہمارے 84 اراکین قومی اسمبلی موجود ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سب کو اس میں شامل کیا جائے. مگر دیکھیں کچھ چیزیں پہلے بھی ڈیسائیڈ ہو گئی تھی، ان کا فیصلہ لے لیا گیا تھا کہ جی یہ بھی بات چل رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فورن منسٹری ملے گی. تو اب کیا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ ہوگی یا اٹ ول بی اے PMLN گورنمنٹ؟ دس ول بی یونائٹیڈ اپوزیشن گورنمنٹ. پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع میں تو یہ فیصلہ چند دن پہلے تک تو موجود تھا کہ وہ کابینہ کا حصہ بنیں گے، لیکن ابھی چونکہ اور بھی معاملات اٹھے ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ بھی خالی ہونے والا ہے، خالی ہے اس وقت موجود ہے، اس پر الیکشن ہونا ہے. ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ، اسی طرح سینٹ میں بھی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین جو عہدے خالی ہیں. آنے والے دنوں میں اگر جو گفتگو ہوگی تو صدر کے عہدے کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں اس وقت جو ہے وہ ڈسکشن میں ہیں. ہماری تو بہت خواہش ہوگی اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے تبدیل کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی اس کابینہ کے رکن بنے، کیونکہ یہ جو کابینہ ہے ایک اگر آج آپ نے وہاں کی تقریب میں آپ کے ناظرین ٹی وی پر دیکھی تو ان کو نظر آئے گا کہ ایک لائن میں پاکستان کے تمام صوبوں کے جو پارٹیاں تھیں ان کے قائدین تھے وہ متحد بیٹھے تھے. وہاں مینگل صاحب بھی بیٹھے تھے، وہاں MPM کی نمائندگی موجود تھی، امین الحق صاحب وہاں موجود تھے. اسی طرح جو ہے وہ تمام مذہبی جماعتیں جو PDM کا حصہ تھی ان کی بھی وہاں نمائندگی. پاکستان کے مگر اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی؟ کیا آپ 6 مہینے کے اندر الیکشنز کریں گے، اکتوبر میں الیکشنز کریں گے، جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ کر کے فوراً الیکشنز کرنا چاہیں گے یا اگلے سال تک جائیں گے؟ جی ہماری اس وقت تو بالکل سوچ اور قیاس یہی ہے کہ اگلے چند مہینے کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے. کچھ اسٹیبلٹی اللہ کرے آنے جو آج ہم نے دیکھی ہے، ڈالر کی قیمت پہ بھی بہت استحکام آیا روپے میں، اور ساتھ ہی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس کی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایک دن میں اتنی زیادہ نہیں بڑھی جتنی آج پڑی ہے. تو یہ اچھے سگنلز ہیں. اصل یہی ہے کہ انشاءاللہ جو ہم نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے، کچھ
मीडिया की आज़ादी के बारे में कवानीन जो बने हुए हैं उनमें तरमीम लेकर आने का, ये आज़ादी को फरोग हासिल हो, पाकिस्तान की ज़राअत के कुछ मामलात हैं जिन्हें सीधा करना ज़रूरी है। तो जैसे ही अगर हम अपना एजेंडा मुकम्मल करते हैं तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं, क्योंकि उसके नतीजे में एक ऐसी मजबूत हुकूमत बनेगी तो फिर पाकिस्तान को अगले 5 साल आगे लेकर चलेगा। न्याजी साहब, आपने खुर्रम दस्तगीर साहब की बात सुनी, तो अभी तक जो आप लोगों ने इस्तीफे दिए हैं वो मंजूर भी नहीं हुए और प्रोसेस भी नहीं हुए, तो क्या आप समझते हैं कि ये हतमी फैसला आपका हो गया है या कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं? क्योंकि अगर असेंबलीज के अंदर आप बैठते हैं तो कम से कम आप ऑपोजिशन तो एक भरपूर किस्म की कर सकते हैं। मुनी से रिवर्स तो ना भी मेरे ख्याल में आपकी जो इस वक्त जो हमारी जो डिसीजन हुआ है ये सोच है, सेकंड थॉट ही नहीं है। देखो पाकिस्तान, दूसरी बात यह है कि डिप्टी स्पीकर साहब चूंकि इस वक्त होल्ड कर रहे हैं ऑफिस स्पीकर साहब का, उन्होंने उनके टीवी टिकट्स देख लें आप, मेरे पास आ गए हैं और मैं इनको जल्द इलेक्शन कमीशन सेंड कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने खुद इसको एक्सेप्ट किया है। मुल्क इस वक्त भी अदम इस्तेकाम का शिकार है और इसका वाहिद हल शफाफ इलेक्शंस है और इसके बगैर अब चारा भी नहीं है ना। आप देखें इस वक्त जो 2 सोचें हैं, एक सोच है बेकारी की, एक सोच है खुददारी की। अब डिसाइड कौम ने करना है कि वो बेकारी जो कहते हैं कि हमने मुल्क को बेकारी बनाना है, हम समझते हैं खुददारी की तरफ लेके जाना है। सोच का अब जो फैसला है वो अवाम ने करना है। मगर न्याजी साहब मेरी बात सुनिए, अगर आप असेंबलियों से बाहर होंगे तो आप इनके ऊपर प्रेशर तो सिर्फ सड़कों पे डाल सकते हैं ना, पार्लियामेंट के अंदर बैठे तो कोई प्रेशर नहीं डाल सकते आप। पार्लियामेंट डिबेटिंग क्लब बन चुका है मेरे ख्याल में इस वक्त, उसके पास जो रबर स्टैंप है मैं इस वक्त मेरी नजर में, तो इसके अलावा क्या है वहां पे जाके? सिर्फ अगर आपने तनख्वाहें लेनी है तो अलग बात है, अदरवाइज उसमें क्या आपका रोल होगा? जहाँ पे जो सिलेक्टेड इम्पोर्ट गवर्नमेंट की गई है वहां से आप क्या तवक्कुत रखते हैं कौम के लिए? मगर बड़ा सवाल ये है न्याजी साहब कि आपके तमाम जो 133 मेंबर्स हैं क्या वो इस्तीफा देंगे भी कि नहीं देंगे? मंदोखेल साहब, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? तो मैं आपको बताऊं, जी मुनीज़, सबसे पहले बात यह है कि हर एक मेंबर, ऑनरेबल मेंबर जो है वो अपनी सब ने जो वहां पे बातें हुई, मैं आपको बता नहीं सकता कि जितने भी मेंबरान हैं वो उनमें जज्बा था, एक इकरार था कौम के साथ भी और खान के साथ भी। अच्छा, जो भी ये ट्रेन मिस करेगा ना, ये एक ऐसा एक कई दहाइयों के बाद एक रेवोल्यूशन आ रहा है, जो इस ट्रेन को मिस करेगा ना वो फॉरएवर मिस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज की आप जरा कंफर्म कर देंगे बात कि हमें हमारे सोर्सेज ने बताया है कि इमरान खान साहब उन मुनहरिफ अरकान की कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर जाके, हलकों में जाके धरने करेंगे, धरने नहीं जलसे करेंगे जो आपकी पार्टी से डिफ्लेक्ट किए हैं, ये बात दुरुस्त है? मुनीज़े, देखो खान का कोई पर्सनल वेंडेटा और एजेंडा नहीं है। खान साहब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एक राबता मुहिम जरूर कर रहे हैं और उसका पहला जो है वो हम पेशावर में भी जा रहे हैं, कराची में भी जा रहे हैं, इसी तरह बड़े बड़े शहर। मगर मुनहरिफ अरकान के हलकों में जाके तो मुनहरिफ जलसे करने का कोई इरादा नहीं खान साहब का? मेरी बात सुने, मैं आपको बात बताऊं, मुनीज़े, जो मुनहरिफ अरकान या लोटे कह लेना वो सियासी मौत मर चुके हैं। अब याद रखना, मेरी बात लिख लो किसी डायरी पे, और मैं आपको ये बात याद दिलाऊंगा, अगर इनकी जमानतें न जब्त हो जाए, लोग इनको वो पता है, अभी जाए तो सही ना अपने हलकों में, ये जा भी नहीं सकते ना, अभी तो छुट्टे हुए हैं। अगर इतने दलेर हैं तो ये जाए। और जो लोग कहा करते थे बड़ी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला भी कोई नहीं होगा, तो इनको कहे ना इलेक्शन कल लड़ रहे हैं। मगर इलेक्शंस की तरफ मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती कि अभी ना जाए, क्यों मंदोखेल साहब? इलेक्शन से पहले इलेक्शन से पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन ये अभी क्यों याद आया? आपको याद है इमरान नियाजी साहब कहते अल्लाह का शुक्र है अदम एतमाद, मैं इसको देखूंगा। हम कहते थे इस्तीफा दो, इज्जत से घर जाओ। बेइज्जत तो कोई निकल गया आपके सामने। नंबर 1 बात ये, नियाजी साहब, अमजद नियाजी साहब जो फरमा रहे इलेक्शन पे क्यों नहीं जाते हो, तो आप पुख्तनख्वा से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? आप पंजाब और सिंध से क्यों नहीं दे रहे हो? आपका सदर रबर स्टंप क्यों बैठा हुआ है?
आपका डिप्टी स्पीकर आपके जब वो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान किया, मगर आपको क्या यकीन है कि ये जो 133 है ये तमाम के तमाम इस्तीफा देंगे? आप भी तो असेंबली के अंदर है ना। नहीं देंगे। मैं एक्चुअली बताऊं, मैं आपको उंगली पे गिनवा देता हूँ। कितने? 155 इनके टिकट पे जो MNA बने हैं, ठीक है, उसमें रिजर्व सीट निकालो 30-35, बचे 120-15, उसमें से 25-30 आप ये जो मुनारिफ अरकान है वो निकाल दो, पीछे रह गए 90। इनके पास जो हमारी मालूमात हमारे पास 133 है नंबर। नहीं कोई नहीं, चलिए 90 पे आ जाए। ठीक है, 90 पे आ जाए। जबकि मेरी मालूमात ये है कि जब लास्ट उन्होंने जो MNA की मीटिंग बुलाई थी, ऑफिशियल उन्होंने जो खबर दी थी न्यूज मीडिया को, वो 140 थी, जबकि वो 129 थी। चलो 140 ही लगा ले। उसके बाद इस्तीफे इनके पास आई सिर्फ 80, जो हमारी मालूमात है। हम भी तो बैठे हुए समझ। दूसरी बात ये कि ये 90 जब बचेंगे, 90 के बाद कितने लोग जो कभी जिंदगी में कौंसलर नहीं बनेंगे वो इस्तीफा किसी सूरत में नहीं देंगे। अच्छा, इनकी पॉइंट में बिल्कुल मान ले तो खुदा की कसम मैं हैरान इनके एडवाइजर को, आपने इस्तीफा देना था तो पहले दिन देना था। आप आदम एतमाद आपके खिलाफ गर्दन तक आ गई सियासी, और आपने हाउस के अंदर देखे कि 175 लोग मौजूद है सादिक अयाज को छोड़ के। उन्होंने ये भी तो देखना था ना कि कामयाब होती है कि नहीं होती। तो फिर तो ये मजाक। अच्छा ये बात, अब ये कहते हैं इलेक्शन, तो क्या ये इलेक्शन सिर्फ कौमी असेंबली की होनी है? पंजाब, पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान और उसमें क्यों नहीं होनी है? नंबर एक बात, ये इक्तिदार की बुके है। वो एक कार्टून बना था, ये कुर्सी के साथ चिपक के कुर्सी खींच रहे, ये जा रहा है, ये नहीं देंगे। लिख ले मेरे शो पे, जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने आज हरकत की है, ये किसी तौर पे नहीं। यार कोई शर्म होती है? कोई अच्छा चले इसके ऊपर बंदा जबान कर लेते हैं, वो ये जबान को झूठ बोलते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। खुर्रम दस्तगीर साहब, आज नए वजीर आजम मुंतखब तो हो गए हैं, मगर मुझे ये बताइए कि जो इलेक्शंस होंगे वो कब होंगे? इसलिए चूंकि आपका रियल चैलेंज जो होगा वो महंगाई से होगा। 13% इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है, तो कब तक आप स्टेबलाइज करके इलेक्शन कॉल करेंगे? जी, हमारे जो मुतहदा अपोजिशन के रुकन जो अवामी नेशनल पार्टी का अमीर हैदर मोदी साहब ने कल एक बहुत यादगार बात की, और उन्होंने कहा कि हमारा जो असल चैलेंज है इस मुतहदा हुकूमत का, वो महंगाई के साथ है। वो नहीं, उन्होंने कहा उस बर्बादी से लड़ना है जो तहरीक इंसाफ छोड़ कर गई है। और वो बर्बादी सिर्फ मुआशी नहीं है, अगरचे उसका सबसे बड़ा रोल है, वो पाकिस्तानी सख्त तकलीफ में है, लेकिन वो जो बर्बादी है, ये जो PTI छोड़ कर गई है, वो बर्बादी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की भी है, वो बर्बादी पाकिस्तान की जमहूरियत और वफाकियत की भी है। यानी ये अब मुझे बड़ी खुशी है कि तहरीक इंसाफ को भी कुछ ठोकर खाकर पार्लियामान की सुप्रीमेसी याद आ गई, वरना ये वो हुकूमत थी जिसके वफाकी वज़रा ने पार्लियामान के डेस्क के ऊपर चढ़कर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को किताबें मारी हैं, जिन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के 4 फुट दूर आकर उनके खिलाफ गंदे नारे लगाए हैं। इलेक्ट्रेट के पास कब जाएंगे? जी देखिए, अगले 30 दिन में एक पाकिस्तान की मईशत का बहुत ही जामे और थॉरो हम रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर को भी देखना है। फिस्कल पॉलिसी का बहुत ही खराब हाल है, बिकॉज वो फिस्कल होल जो है इनसे नहीं पूरा हो रहा, करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, ट्रेड डेफिसिट के। तो एक थॉरो रिव्यू करके, तो इंशाल्लाह अगर हमें ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को पुल अप करने के लिए अगर हम कुछ और वक्त ज्यादा ले लें तो ज्यादा वक्त ले लिया जाएगा, वरना अगर इस पे हमने इमरजेंसी की सूरत हाल में रहना है तो फिर हमारे ख्याल में बेहतर वक्त होगा कि नवंबर के आखिर में या दिसंबर के शुरू में इलेक्शन हो जाए। नहीं तो ये अगले साल पे भी जा सकता है अगर हालात इतने अच्छे ना हो तो। जी, उसमें फिर जिस तरह मैंने अर्ज किया, हमें इंतखाबी इस्लाहात भी करनी है, हमें इंतखाबी इस्लाहात में जो तोड़ मरोड़ है उसको भी दूर करना है, हमें जो आजादी इजहार के ऊपर इन्होंने कदगन लगाई हुई है, और तमाम जो हमारे नेशनल प्रेस की जो एसोसिएशंस हैं वो जिनको ये पिछले 3.5 साल से मुसलसल अदालतों में घसीट रहे हैं, उनको रिलीफ देना है। तो लेजिस्लेशन भी होनी है, इकोनॉमिक रिलीफ भी होना है, और मैं बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि खारजा पॉलिसी को एसेंशियली एक डूबा हुआ जहाज है जिसको दोबारा हमने से निकाल कर चलवाना है। जो खारजा पॉलिसी है वो किसके पलड़े में आएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वो वजारत चाहिए थी, मगर अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। अमजद नियाजी साहब,
جو ادھر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں پھر آپ خیبر پختونخوا سے اور باقی اسمبلیوں سے بھی استعفیٰ دے دیتے، صرف نیشنل اسمبلی سے پھر کیوں دے رہے ہیں اگر ایک آپ پرنسپل پہ کھڑے ہوئے ہیں تو؟ منیزہ، پہلی بات تو ہے ہمارا بالکل پرنسپل ہے کہ پاکستان میں بیک وقت تمام صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کا اب ہو جانے چاہیے. یہ جو عارضی سیٹ اپ جو امپورٹ کیا گیا ہے یہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، خرم دستگیر بھائی اپنی بات بے شک کریں کہ جی نومبر دسمبر یہ نہیں چل سکتا. میکسیمم کتنا سستے، یہ عید کے بعد جو آنے والی ہے نا چیزیں، ان کے ہاتھ میں سب چیز نہیں، گورنمنٹ ہونا ان کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھو جوڈیشل مارشل لا کے لیے جو چیزیں کی طرف سے جو کرائی گئی ہیں نا پارلیمان کے اندر، تو یہ اس کو قوم نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور نہ کرنا چاہیے. بحیثیت میں ہوں تو اب میں پارلیمنٹیرین نہیں رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آرٹیکل 65 کے نیچے آپ نے حلف لیا ہے پاسداری کا اور اس کی حفاظت کا، تو پھر آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے 69 کو بھی اور آرٹیکل 5 کو بھی. میرے پاس بس چند ہی لمحے رہ گئے ہیں. نیازی صاحب، آپ نے جوڈیشل مارشل لا کا لفظ استعمال کیا، آپ نے کہا کہ آپ اس وقت پارلیمان میں نہیں رہے مگر آپ کا ابھی تک استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا. آخری چند سیکنڈ رہ گئے ہیں، کنکلوڈنگ ریمارکس مندوخیل صاحب. امجد نیازی صاحب کہہ رہے میں اسمبلی کا ممبر نہیں رہا ہوں، تو یہ کل جا کے اسپیکر آفس پہ جمع کیوں نہیں کرتا ہے؟ ڈوگر کو دینے سے کوئی تھوڑی مستفی ہوتا ہے، بیوقوف بنا رہے لوگوں کو. دوسری بات یہ کہ یہ عدالتوں کے خلاف. اچھا، آئیڈیلی پیپلز پارٹی کب چاہتی ہے انتخابات؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جو انہوں نے ای وی ایم کی شکل میں یا 33 جو بل پاس کیے ہیں افراتفری میں، پیپلز پارٹی چاہ رہی کہ قانون سازی مکمل ہو، وہ 2 مہینے مکمل ہو، 3 مہینے. دیکھیں جب مکمل ہو تو پیپلز پارٹی تیار ہے پہلے سے. 3 مہینے 4 مہینے نومبر. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم بنانے کے لیے کتنا ٹائم لگا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن میں ہوگا. اور یقیناً ہمیں نیازی صاحب کی، امجد نیازی صاحب کی پارٹی کے بھی اس میں ان پٹ درکار ہوگا تاکہ کل پھر یہ بولو کہ یہ غلط ہو گیا. آئیے ہمارے ساتھ بیٹھے، قانون سازی کرے. جو ای وی ایم ڈبا آپ نے خواب دیکھا تھا، یاد ہے کہ یہ کیسے